خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی طاقتور چیز پر، یعنی خود انضباطی یا سیلف ڈسپلن، جو اصل میں کسی بھی مقصد کو پانے کی سب سے اہم کنجی ہے۔ تو آئیے ایک ایسے چیلنج سے شروع کرتے ہیں جس کا سامنا تقریباً ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ ہم سب بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن پھر ان پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہمارے خوابوں اور ان کی تعبیر کے بیچ میں جو پل ہے نا، وہ خود انضباطی ہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ارادوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف ڈسپلن آخر ہے کیا، اور یہ بھی کہ یہ کیا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت جو ہمیں معلوم ہے کہ کرنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہو، مطلب اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ چیز ہے، سیلف ڈسپلن اور موٹیویشن کا فرق۔ دیکھیں، موٹیویشن ایک چنگاری کی طرح ہوتی ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن خود انضباطی وہ ایندھن ہے جو انجن کو مسلسل چلائے رکھتا ہے، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ کہاوت کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتی ہے۔ مطلب موٹیویشن کی ہواؤں پر تو ہمارا کنٹرول نہیں، وہ کبھی تیز ہوتی ہیں کبھی ہلکی، لیکن ہمارے اعمال کا پتوار وہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اصل طاقت اسی کنٹرول میں ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ یہ تصور ہمیں حقیقی زندگی میں طاقت اور ترقی کیسے دیتا ہے؟ یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی عملی ٹول ہے۔ دیکھیں، خود انضباطی کی اصل طاقت اس کے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ میں ہے۔ مطلب روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے مستقل فیصلے مل کر ایک بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ اسی مستقل مزاجی سے سستی ختم ہوتی ہے، خود پر اعتماد بڑھتا ہے، اور یہی بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہر روز صرف 1% بہتر ہونا سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے نا؟ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جیتیں ہی ہیں جو آخر میں بڑی جنگیں جتواتی ہیں۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے بنایا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کو نا بالکل ایک مسل کی طرح سمجھیں، جیسے جم میں پہلے دن ہی بھاری وزن نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ ہلکے وزن سے شروع کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح خود انضباطی کو بھی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اصل چیز ہے مستقل ٹریننگ۔ تو اس مسل کو ٹرین کرنے کے لیے یہ رہے 4 آسان قدم۔ پہلا، اتنی چھوٹی شروعات کریں کہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ ہی نہ ہو۔ دوسرا، ایک سسٹم بنائیں، یعنی اپنے کام کو شیڈیول کریں۔ تیسرا، اپنی پروگرس کو ٹریک کریں، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور چوتھا، اگر کبھی کوئی دن مس ہو جائے تو پریشان نہ ہو، بس اگلے دن دوبارہ شروع کر دیں۔ اچھا، تو اتنی محنت کا آخر فائدہ کیا ہے؟ طویل عرصے میں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے ناقابل یقین فائدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت ہی سادہ سی مثال دیکھیں۔ فرض کریں روزانہ صرف 10 صفحات پڑھنے کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک ہفتے میں 70 صفحات، ایک مہینے میں پوری کتاب، اور 5 سال میں 60 کتابیں۔ یہ ہے چھوٹے لیکن مستقل عمل کی طاقت۔ اور یہ چارٹ بالکل وہی چیز دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، جو مستقل منضبط کوشش ہے اس کے نتائج کتنے بلند ہیں، جبکہ دوسری طرف وقتی جوش اور جذبے سے کی گئی کوشش شروع میں تو اچھی لگتی ہے لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں جیت ہمیشہ مستقل مزاجی کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مقصد پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ احساس کرنا ہے کہ شروعات کی جا سکتی ہے، اور سفر کا سب سے اہم قدم پہلا قدم ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، مقصد صرف ترقی کرنا ہے، روز تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ خود انضباطی ایک سفر ہے اور اس میں ہر قدم کی اہمیت ہے۔ تو اس گفتگو کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کون سا ایک چھوٹا سا وعدہ ہے جو آج کوئی بھی شخص خود سے کر کے پورا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے ہی بنتا ہے۔